نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، کسی بھی قوم کے لیے ایک آزاد ملک کا ہونا، آزاد خطے کا ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر اور اس کا احساس ان کو ہے جو اس سے محروم ہیں۔ کتنی ہی قومیں لمبے عرصے سے، کئی سالوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں، ان کا دن کا سکون اور رات کا آرام چھن چکا ہے، اور وہ آزادی کو ترس رہے ہیں، اور ان کی کئی نسلیں اس کوشش میں، جد و جہد میں کھپ چکی ہیں، گزر چکی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے بڑوں کو، آباء و اجداد کو پاکستان کی صورت میں جو خطہ عطا فرمایا، جو ملک عطا فرمایا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اس آزادی کے تقاضے وہ بحیثیت قوم اور ملک ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر ان حالات کو دیکھا جائے، سامنے رکھا جائے، جن حالات میں یہ ملک حاصل ہوا، یہ ملک معرض وجود میں آیا، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے اندر صدیوں تک حکمران رہے ہیں، ان کی حکومت رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ حکومت ان سے چھن گئی، اور اب بجائے حکمران کے محکوم بن گئے، انگریزوں کی غلامی میں چلے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو قوم، ہندو اکثریت، وہ بھی مسلمانوں کو آہستہ آہستہ دبا رہی تھی، مسلمانوں کو دو طرف سے، انگریزوں کی طرف سے اور ہندوؤں کی طرف سے شدید خطرات لاحق تھے، جو آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔
مسلمانوں کے لیے ملازمتوں کے دروازے بند ہو رہے تھے، کاروبار اور تجارت کا میدان تنگ کیا جا رہا تھا، اور ان کے مذہبی معمولات، مذہبی رسوم و رواج، اسلامی تعلیمات اور احکامات، ان پر مکمل طور پر آزادی کے ساتھ عمل کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آئے دن مذہب کے نام پر لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، فتنہ و فساد یہ اپنی جڑیں مضبوط کرتا چلا جا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمان لیڈروں کو، ذمہ داران کو، امت کے خیر خواہوں کو یہ سوچ دی کہ اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے اور مکمل طور پر وہ مظلوم و مقہور قوم بن کر رہ جائیں، بے بس ہو جائیں، ابھی سے اپنے لیے کوئی حل سوچیں۔ تو تمام مسلمانوں نے، بڑے بڑے ان کے قائدین، علماء، سیاستدان، جن کا ہر فرقے کے ساتھ تعلق تھا، تمام مسالک سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے مل کر پاکستان کے حصول کے لیے، ایک آزاد خطہ قائم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے لیے الگ ملک حاصل کرنے کے لیے جس میں ان پر ظلم و ستم نہ ہو، اپنی مرضی سے اپنے دین پر عمل کر سکیں، اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو چلا سکیں، ایک خطہ، ایک ملک یہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جد و جہد شروع کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اگرچہ اس کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ذبح کیے گئے، قتل کیے گئے، نہ بوڑھوں کو چھوڑا گیا، نہ بچوں کو معاف کیا گیا، نہ عورتوں پر رحم کیا گیا۔ ہر طبقے پر، ہر لحاظ سے مسلمانوں پر اس تقسیم کے وقت غصے اور تعصب کی وجہ سے کہ یہ ہم سے علیحدہ کیوں ہو رہے ہیں، ان کو الگ ملک کیوں مل رہا ہے، یہ آرام سے وہاں جا کر کیوں رہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا کہ جتنا ان کا نقصان ہوتا ہے کیا جائے، جتنا ان پر ظلم و ستم ہوتا ہے کیا جائے۔ تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے اپنے علاقے چھوڑ کر ہجرت کی، خالی ہاتھ، ننگے پاؤں، لٹتے پٹتے ہوئے وہ اس پاکستان کے اندر پہنچے۔ بہت سے راستے میں شہید کر دیے گئے، قافلوں کے قافلے لوٹ لیے گئے، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ ایک لمبی داستان ہے، دکھی داستان ہے،
جس کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں احساس ہو، ہمیں قدر ہو کہ اس ملک کی کتنی زیادہ قیمت ہے۔ اور کشمیریوں کو دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو دیکھ لیں، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح ہر وقت خطرے میں ہیں، ان کی جانیں خطرے میں، ان کی عزتیں خطرے میں، ان کے مال خطرے میں، ان کا دین ایمان اسلام خطرے میں۔ تو یہ تو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اتنا بڑا ملک ہمیں نصیب ہوا۔ تو ہمیں اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس ملک کو اسلامی ملک بنانے کے لیے اور اس ملک کو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے ایک نمونہ بنانا چاہیے۔ اور یہیں پر بس نہیں، ساری دنیا یہ مسلمانوں کی ہے۔ اس کے لیے جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے، ان کے تعاون کے لیے ہر مسلمان کو، ہر ملک کو، اور خاص طور پر پاکستان کو، پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کی عوام کو ان مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کی آزادی کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ جس طرح ہم آزادی کی نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں، ان کو بھی یہ نعمت حاصل ہو، کشمیری بھی آزاد ہو، فلسطینی بھی آزاد ہو۔ اور ہندوستان کے اندر کتنی ریاستیں ہیں جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے لیکن حکومت ہندوؤں کی، اور وہ اپنی من مرضی ان پر کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری اور باقی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ اسی وقت ادا ہو سکتی ہے اگر ہم اس آزادی کے تقاضوں کو سمجھیں، اپنے کردار اور ذمہ داری کو سمجھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس طرح آزادی کے حاصل ہونے پر، الگ ملک اور خطہ ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا قرآن مجید کے اندر حکم ہے۔ فَمَا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، اقلیت میں تھے۔ یہ صحابہ اکرام کو یاد کرایا جا رہا ہے، وہ بھی مکے کے اندر اس دور سے گزرے ہیں، غلامی کے دور میں، ظلم و ستم کے دور میں، پابندیوں کے دور سے وہ گزرے ہیں۔ تو فرمایا اب تم مدینے میں آزاد ہو، تمہاری اپنی حکومت مضبوط ہو رہی ہے، قریب قریب کے علاقے تمہارے متحد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ پرانا وقت بھولنا نہیں، وہ وقت یاد رکھنا ہے جب تم تھوڑے تھے۔ مستضعفون فی الارض، تمہاری زمین میں کوئی حیثیت نہیں تھی، کمزور سمجھے جاتے تھے، دبے ہوئے تم قوم اور عوام تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، لوگ ہمیں ختم کر دیں گے، ہمیں اچک لیں گے، ہمیں جیلوں میں بند کر دیں گے، ہم پر ظلم و ستم اور حملے کریں گے، ہر وقت تمہیں یہ خطرہ رہتا تھا۔ فآواکم وأیدکم بنصری،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مدینے کی شکل میں ملک دیا، ٹھکانہ دیا اور اپنی خاص مدد فرمائی، اور ہمیں پاکستان کی شکل میں، بنگلہ دیش کی شکل میں ملک دیا اور اپنی خاص مدد فرمائی۔ یہ سارے مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہیں علیحدہ ملک اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تمہارا خوف ختم ہو جائے، تم پر ظلم و ستم ختم ہو جائے، تمہاری غلامی ختم ہو جائے، اور تم اپنے رب کی، اس کے دین پر عمل کرتے ہوئے آزادی کے ساتھ عبادت کر سکو، دین پر عمل کر سکو، اپنا نظام، اپنے فیصلے خود کر سکو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری بیان فرما دی کہ جب ہم کسی کو آزاد ملک دیتے ہیں، الگ خطہ دیتے ہیں، جن پر ان کا اپنا ہولڈ اور کنٹرول ہوتا ہے، کسی کے متحد نہیں ہوتے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نماز کا پابند بناتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیت حکمران کی حکومت کے یہ ذمہ داری بیان فرمائی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف اپنی قوم کو لگاتے ہیں، نافرمانیوں اور گناہوں کی طرف نہیں لے کر جاتے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو ہے ہی اس لیے کہ لوگوں کو بے حیائی سے روکا جائے، گناہوں سے روکا جائے، تو گویا کہ وہ بے حیائی اور گناہوں کے راستے بند کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت فرما برداری کے راستے، امن اخوت کے راستے یہ وہ پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان حکومتوں کی، ملکوں کی ذمہ داری بیان فرمائی کہ جب اللہ تمہیں آزادی دے، ملک دے، تو پھر وہاں پر زکوٰۃ کا نظام، ایک دوسرے کی ہمدردی کا نظام، غریبوں کی بھلائی کا نظام، ضرورت مندوں کے کام آنے کا نظام، یہ تو قائم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگ وہ دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں، اس کو اپنے قبضے میں کر لیں، سمیٹ لیں، اور دوسروں کو وہ اپنے غلام بنا لیں، سود پر قرضے دیں، وہ ساری زندگی سود ہی ادا کرتے رہیں۔ میں کہ یہ مسلمانوں کا نظام نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دولت سے نوازتے ہیں تو اس کو تقسیم کرتے ہیں، دوسروں کو اس میں شریک کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو، مساکین کو، فقراء کو اس میں سے ان کا حصہ دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ اسلام کا نظام سرمایہ دارانہ نہیں ہے کہ دولت اکٹھی کر کے پھر اس کو بڑھانے کے چکروں میں رہو اور کسی کو ایک پیسہ دے کر راضی نہ ہو، اگر کسی کو قرض بھی دینا ہے تو وہ بھی سود پر۔ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، مسلمانوں کا نظام نہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ملک دیا ہے، حکومت دی ہے، تو یہاں پر اللہ کی عبادت کا نظام قائم کرو، غریبوں کی بھلائی کا نظام قائم کرو، فلاح و بہبود کے منصوبے بناؤ۔ فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دو۔ یہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری، مسلمان ملک کی ذمہ داری، فرمایا نیکی کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں
जिस जिस काम का हुक्म दिया है अच्छे काम का, वो उसकी तालीम दो, उसको आम करो, उसको हर तरीके से, हर वसीले से उसको फैलाओ, मुआशरे के अंदर नेकी का माहौल बनाओ। व नहौ अनिल मुनकर, और जो काम भी हराम है, गलत है, गुनाह वाला है, उससे रोको। ये एक आज़ाद मुल्क की और उसके हुक्मरानों की ये जिम्मेदारी है। ये है आज़ादी के तकाज़े जिनको पूरा करना ज़रूरी है, हुकूमत के लिए भी, फ़ौज के लिए भी, अवाम के लिए भी, उलमा के लिए भी, सब लोगों के लिए। और अगर आज़ादी हासिल करने के बाद भी उसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है जिस तरह पहले गुजारते थे, जिस तरह काफिर गुजारते हैं, तो फिर ये ना शुक्री है, ना कदरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्मानी तौर पर, ज़ाहरी तौर पर अगर आज़ादी अता फरमाई है तो ज़हनी तौर पर भी अपने आप को आज़ाद करो। काफिरों की गुलामी से निकलो, उनकी मुशाबत से निकलो, उनकी पैरवी से निकलो, उनकी नकल करने से निकलो। अपने दीन पर, अपने इस्लाम पर, अल्लाह तबारक व तआला के नाज़िल करदा निज़ाम पर अपने मुल्क को चलाओ, अपनी अदालतों को, अपनी मईशत को, अपने निज़ाम तालीम को, अपने घर के मामलात को, बाहर के मामलात को, खुशी के मामलात को, गमी के मामलात को अपने दीन के मुताबिक उनको अदा करो, उनको पूरा करो। किसी और की तरफ तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये है आज़ादी के तकाज़े एक आज़ाद मुल्क और उसके हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया कि जो लोग आज़ादी मिलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर अमल करते हैं, उसको नाफज करते हैं, फरमाया कि उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन व आसमान के रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते। वहाँ खुशहाली आती है, वहाँ अमन आता है, वहाँ एक दूसरे की हमदर्दी आती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतें नाज़िल होती हैं, वहाँ से मुसीबतें बलाएँ टल जाती हैं, ज़लज़ले और तूफ़ान ख़त्म हो जाते हैं, ऐसी कौम खुशहाल हो जाती है। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। और ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं दुनिया के अंदर। सहाबा इकराम को देख ले कि जब उन्होंने इस्लाम को अपनाया और इसको बतौर कानून नाफज किया तो दुनिया फतह करते चले गए, खजानों के खजाने उनके पाँव में ढेर हो गए। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि हम तुम्हें आज़ादी देंगे, मुल्क देंगे और फिर तुम उसमें अपने रब के हुक्मों के मुताबिक निज़ाम को चलाओगे तो खैर व बरक़ात के दरवाज़े खुलेंगे। ये हम सब के लिए सोचने की बात है। अगर इस तरफ हमने ना सोचा तो फिर इसी तरह परेशानियाँ, मुसीबतें और ख़तरात ये मंडलाते रहेंगे और काफिर कुव्वतें ये मुसलमानों की तरफ वो ललचाई हुई नज़रों के साथ, खा जाने वाली नज़रों के साथ देखते रहेंगे। अगर हम इस आज़ादी को कायम रखना चाहते हैं, ये आज़ादी दूसरों को भी दिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आज़ादी के तकाज़े अल्लाह के दीन को सीने से लगाना, उसको कानून बनाना, उसको अपनी ज़िंदगी में नाफज करना, उसके मुताबिक पूरे मुल्क के निज़ाम को चलाना, ये ज़रूरी और लाज़मी है। वरना यही आज़ादी वो हमारे लिए मुसीबत भी बन सकती है। कितनी ही कौमें, बड़ी बड़ी उनकी हुकूमतें नामो निशान मिट गए, कोई पूछने वाला नहीं।
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی اگر قدر نہ کی جائے، اس کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو وہ چھین لی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہم سے یہ آزادی کی نعمت نہ چھینے، ہم آزاد رہیں اور بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی آزاد کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔